آپ قوم قوم میں بھی سو گئی۔ جی آپ قوم کو مبارکبادیں دیتے رہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کریم نبی کریم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن غیبی امداد تو کہیں بھی نہیں، کوئی نہیں آ رہی، بلکہ آپ کے مقابلے میں علم نجوم و رمل اور جعفر والوں کی پیشن گوئیاں زیادہ پوری ہو رہی ہیں۔ ہاں، یہ میں نے آپ نے جب وہ سوال کیا تھا نا کہ اللہ کہاں ہے، مدد کے لیے نہیں آ رہا اور یہ وہ، تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ سوال وہ میں کل آپ کو فارورڈ کرتے ہوئے میرے سے وہ آگے پیچھے ہو گیا یا وہ بعد میں آیا، یہ پہلے یہ انہی خاتون کا سوال ہے جن کا کچھ دن پہلے میں نے کلپ نہیں چلایا تھا، جو کہہ رہی تھیں کہ یہ علم نجوم والے کیوں بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد آ گیا ہے؟ اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، انہیں جواب بھی دے دیا، سارا کچھ دے دیا. انہوں نے مجھے 6-7 کلپ پھر تازہ جو بھی کوئی پشین گوئیوں والے ہیں جو کئی لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ، وہ وہی نجومی پشین گو اور علم جفر نمل والے یا جو بھی ہیں، تو وہ پھر ریفر کر کے ایک تو ان پہ کومنٹس مانگے ہوئے تھے، اور دوسرے جو ہیں یہ والا سوال ان کا تھا کہ آپ لوگوں کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، تہاڈی گل تے کوئی پوری نہیں ہوندی، اور قوم نو کہندے ہو گھبرانا نہیں ہے، اللہ رسول تہاڈے نال نے، یا اللہ رسول کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تو مدد آتی بھی نظر نہیں آ رہی. قوم مدد بھی اپنی مرضی دی مانگتی پئی ہے نا. تو علم جفر والوں کئیوں کی نجومی پیشین گوئیاں، تو بیٹی مجھے تو بڑا ہی افسوس ہوا ہے. میرا خیال تھا کہ آپ کا پہلی بار جو سوال تھا اس میں بڑا گلا شکوہ تھا کہ ان لوگوں کو کیوں اجازت دی جاتی ہے، اللہ فائنل اتھارٹی ہے یا یہ علم جفر اور رمل اور نجوم اور ستاروں کی چالوں والے ہیں. تو میں نے وہ اس میں جواب بھی دیا تھا کافی لمبا، اسی لیے میں تو ابھی اس کام سے اس لیے کہتا تھا کہ میرا تو وہ انٹریکشن ہوتا ہے نئے پیشنٹ سے، میں نے تو منع نہیں کیا یہاں آنے سے. جو سورہ رحمان کا آگے کام کر رہے ہیں ان سے یا آپ لوگوں سے ایسے کہتا ہوں کہ بات کیا کرو. پتہ نہیں تسی کہتے تہاڈے نال گل ہی نہیں ہوندی ہے، کی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سوال علماء کرام کے جواب دینے کے، ہاں جو باتیں میں نے کی ہیں میں ان کا جواب دے ہوں. تو آپ کا کاکی جی سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ پھر علم جفر اور نجوم کی محفلیں اور وہ ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اوپر سے کہہ رہی ہیں ان کی باتیں پوری ہو گئی ہیں. سچ یہ ہے، میں بار بار پھر کہوں گا کہ بیٹا اپنے دل میں پہلے اللہ کے آگے خود کو پیش کرو. یہ علم جفر نجوم آنے جانے والی باتیں آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. اور اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کا راستہ کیا تھا، وہ 23 سال کی جدوجہد کیا تھی، قربانیاں کیا تھیں، اور ایون بعد میں بھی کربلا تک بھی وہ راستہ وہی چلی جا رہے ہیں. حق کا جو راستہ ہے وہ بات باریک اور سٹریٹ ہے، اس پہ قائم مسلسل رہنا ہے. اس میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو نہیں ہے. میٹھا میٹھا تو بہت ہی کم ہے، بہت آگے جا کے. آپ پہلے یہ غور کریں کہ آپ ابھی تک پھر ان لوگوں کی ویڈیوز آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نظام آپ پہ مسلط ہے، ایک شعر میں غور کیجیے، علامہ اقبال نے امی نہیں کہا تھا کہ ملا کو، ملا کہتے ہیں علم والا جو اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھ رہا ہے، یا مذہبی عالم کو بھی کہا جاتا ہے، کہ ملا کو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، یا کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں انہیں اپنے مذہبی پریکٹسز کرنے کا، اپنی باتگاہوں میں جانے کی اجازت تھی گوروں کی طرف سے، جو اصل میں قابض ہیں، جن کی فوجوں نے جس طرح مرضی قبضہ کیا، غداروں کے ذریعے کیا، جیسے مرضی کیا. آپ ہی کے بندے یہیں سے بھرتی کر کے یہیں کے نوابوں کے، یہیں کے بادشاہوں کے راجواڑوں کو اجاڑ دیا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے طریقے سے کیا، تاجر بن کے آئے، جو مرضی کر کے آئے، لیکن بہرحال وہ حکمران بن گئے. ان لوگوں نے جس طریقے سے آپ کے یہاں کے نظام کو تباہ کیا، ظاہری طور پہ انہوں نے آپ کو جب 1857 کی جو تحریک تھی، جنگ آزادی، وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ ہندو فوجی بھی انہوں نے ان کی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے، مسلمان بھی شامل کیے تھے، ٹھیک ہے. یہاں کے لوگوں کو تو کارتوس کا پتہ نہیں تھا، تو کارتوس جو گنز انہیں دی گئیں، تمنچے انہیں کہتے تھے، پسٹلز جو بھی دیے گئے، ان میں وہ کارتوس جو ہوتے تھے وہ ان کے اوپر چربی کے ساتھ اس کو سیل کیا ہوتا تھا بارود کو. کارتوس کو چلانے سے پہلے اوپر سے چربی کی سیل اتارنی ہوتی تھی.
فرانسیسی بھی ان سے بھی جنگ آ رہے ہوئے تھے، فرانسیسی ادھر بھی تھے، اور یہاں کے بادشاہوں کے وہ کئی جرنیل جو تھے وہ ان کی فوج ٹرین بھی کرتے تھے. ان کا اثر رسوخ یہاں سے ختم ہو گیا. ان کی انٹیلیجنس نے کیا یا کسی نے بھی کیا یا جدوجہد کرنے والوں نے کیا، انہوں نے اچانک یہ بات مشہور کر دی کہ یہ جو کارتوس ہیں ان کے اوپر سور کی چربی بھی ہے لگی ہوئی، جو مسلمان فوجیوں کے لیے تو بالکل حرام تھی، اور گائے کی چربی بھی ہے، جیلی سے ہی بنتی تھی وہ، جو سیل ہوتی تھی، پلاسٹک سا جو چڑھا ہوتا تھا. تو چاہے وہ فوج انہوں نے ادھر کے فوجیوں کی بنائی تھی، بغاوت ہو گئی، کیونکہ ہندوؤں کے بھی ریلیجیس اسٹرانگ بلیف پہ، گاؤں ماتا والے کانسیپٹ پہ وہ ہٹ تھی، اور مسلمان بھی سور کو تو حرام سمجھتے ہیں. وہ جب بغاوت ہو گئی گورے کی نزدیک، باغی ہو گئے نا، تو وہ جنگ تو ہوئی اور ہندو مسلمان اکٹھے ہو کے لڑے، قریب تھا کہ فتح پا جاتے یا اپنا ملک آزاد کرا لیتے. پھر بیچ میں غدار آئے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آخر کار وہ بیچارے جو بھی جنگ لڑ رہے تھے، پھر ان کی کئی کئی دن درختوں کے اوپر لاشیں لٹکی رہیں، فوجی انہوں نے گورے نے بے تحاشا مارے اور اس بغاوت پہ قبضہ کر لیا. لیکن انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ ان کے ریلیجیس تھاٹس کو نہ چھیڑا جائے. انہوں نے آپ کو مذہبی پریکٹس کرنے کی اجازت دے دی. باقی قوانین چند انگریز تھے وہ جو پورا ملک کنٹرول کرتے تھے آپ کا، وہ آپ کو مینٹلی ڈیگریڈ کرتے تھے، جان کے اچھے اچھے کلبز بناتے تھے جہاں اشرافیہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی. پھر اشرافیہ میں سے ایک آدھ ٹوانا ننوانا چنوانا کڑوانا ان کو اندر آنے کی اجازت ہوتی تھی. انہیں خاص طور پہ ان کو جی یہ کیا ہے، جی یہ میڈم صاحبہ کے بڑے قریب ہیں، وہ گوری سے صاحبہ جو ہوتی تھی وہ کھانا پھینکتی تھی، اس کے کتے آ سکتے تھے گورے کے یا گوری کے جم خانہ میں، ہندوستانی نہیں آ سکتا. جیسے انہوں نے افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوا تھا کہ اس بس کے اندر گورے کا کتا بیٹھ سکتا ہے، کالا نہیں بیٹھ سکتا. جس کو فائٹ کیا اس ایک وکیل نے، نیلسن منڈیلا نے، کتنے سال جیل کاٹی کہ نہیں مجھے آزادی چاہیے، یہ رنگ نسل کی بیس کے اوپر جو ہے نا مجھے ایکویلٹی چاہیے. اس کی تو جو بھی جد و جہد ہے، اس نے وہ جو سرکار دو عالم کا آخری خطبہ حجت الوداع ہے، انسانیت کا وہ چارٹر ہے، اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ تم سب برابر ہو اور کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر کوئی بہتر ہے تو وہ تقوی میں جو بہتر ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے. آج کسی ملک کے، آپ کے اپنے بھی کسی چارٹر میں کہیں یہ ہے خوف خدا کا ذکر، اصل حکمران کو ماننے کا فکر، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی فائنلٹی کو ماننے کا. گورا تو بادشاہ کے اپنے کی بات کرتا تھا، ملکہ یا بادشاہ کے گانے پڑتے تھے، ان کو تعظیمیں دینی پڑتی تھی. یونانی بادشاہوں کا بھی یہی حال تھا، رومیوں کا بھی یہی تھا. اگر مسلمان گرفتار ہو کے ان کے پاس پہنچے، انہوں نے سارے اس لیے قلم کیے تھے اس زمانے میں کہ یہ ہمارے آگے جھک نہیں رہے، اور وہ کہتے یہ خدا کے آگے سوا نہیں کسی کے آگے جھک سکتا. آخر کار اس روم اور ایران کو فتح کر لیا انہوں نے بغیر وسائل وصول کے. وہ جو جذبہ تھا اس اللہ کی خاطر، لیکن قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. اب اس انڈیا میں 100 سال تو وہ رہے اپرینٹلی، جب پورا قبضہ کر لیا تو علامہ اقبال آخر میں کہہ رہے ہیں ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد ہے. اسلام ہے کیا؟ وہ نظام ہے اللہ کی حاکمیت کا. عدالت میں، سپریم کورٹ میں بھی جج صاحب جو ہیں وہ اللہ کے ایک ادنا رکن ہے، ان کی ذاتی کوئی توہین شوہین نہیں ہے. یہ برٹش لاز ہیں کہ آپ جج اپنی مرضی کا فیصلہ دے، آپ کی جرت نہ ہو آپ کو توہین عدالت میں بھی اندر کیا جا سکے جہاں پہ ڈنڈی ماری گئی ہے، جہاں پہ منافقت یا کرپشن کی گئی ہے. اپنے ملک میں ایک کالے کے گردن کے اوپر اگر پولیس والے کا گھٹنا آ گیا ہے، اس کو بھی ایک موومنٹ بنا کے کرا کے وہ تو چل گئی بلیک لائیوز میٹر، لیکن پیلسٹینین لائیوز ڈزنٹ میٹر. وہ اب کہاں ہیں سارے؟ وہ انسانی حقوق والے کہاں ہیں؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل والے کہاں ہیں؟
خواتین کی حقوق والے کہاں ہیں؟ بچوں کے رائٹس والی یونیسکو کہاں ہے؟ یہ سب لوگ کس سے ڈر رہے ہیں؟ طاقتور طاغوت سے. یا ملٹی نیشنلز کی حکومت ہے، یہ فائنینشیل لاسز سے ڈر رہے ہیں. سودی نظام اللہ رسول سے جنگ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری مدد کرنے آئے، اور آپ سودی نظام میں چل رہے ہیں 75 سال سے. آپ کو مینٹلی مغلوب کر دیا گیا ہے کہ جناب اور کوئی نظام ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم کا فائنینسز کا جو نظام ہے، اور پھر مسلم اسٹیٹ جس طرح آگے آئی ہے، زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں تھا 10-12 سال میں ہی. وہ کون سا نظام تھا؟ کیا اس وقت فلورش نہیں کیا سارا کا سارا نظام؟ تو آپ کو اس چیز سے ہٹا کے مینٹلی فارغ کر دیا گیا. آپ ظاہریت کی یہ نمازیں، تسبیحاں، وظیفے یہ کری جا رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام سلامتی نہیں ہوگی اس نظام میں جہاں پہ استحصال ہوگا، جہاں پہ مائٹ از رائٹ کا لا ہوگا، جہاں پہ غریب کی سنوائی کوئی نہیں ہوگی. امیر کے لیے قانون کچھ اور ہوگا، غریب کے لیے کچھ اور ہوگا. ظاہریت میں ایک فراڈ چل رہا ہوگا یا منافقت والا معاشرہ، جیسے آپ ان کا بھی دیکھ رہے ہیں. جو چند سال وہاں رہتے ہیں پھر انہیں سمجھ آتی ہے. ان کی اولادیں بھی، اپنے گھر بھی اجڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرف اتنی اچھی اگر رول آف لا ہے تو فیملی سسٹم ٹوٹلی کولیپس کیوں ہے؟ مورل ڈیگریڈیشن اتنی زیادہ کیوں ہے؟ میس مرڈرز کیوں ہو رہے ہیں؟ سائیکی کی نئی سے نئی بیماریاں اور سائیکوپیتھس کیوں اتنے زیادہ ہیں؟ آپ انسانی نظام جو مرضی بنا لیں، جب وہ بیلنس پہ نہیں ہوگا. نیچر کو ذہن میں رکھیں. نیچر بھی ایک اللہ کا نظام ہے جو کروول ہے، اس میں سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. تو جب آپ اللہ کے لاز سے ہٹ پہ اللہ پہ توکل کیے بغیر نیچر سے بھی لڑیں گے، نیچر کے اگینسٹ جائیں گے، نیچر آپ کو اجاڑ کے رکھ دے گی. آپ کو کوئی لمحاتی کوئی کامیابیاں مل سکتی ہیں، ادروائز آپ نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ ستاروں کے علم اور یہ نجومی اور پشین گوئیاں، اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ بیٹا اسی نظام والوں نے یہ بندے بٹھائے ہوتے ہیں. یہ میڈیا انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں. آپ کو مینٹلی ایک حرکت کرنے سے پہلے تھرڈ ورلڈ وار لگنی ہے جی، لگ نہ جائے جی، تباہ نہ ہو جائے آپ کا ملک جی، آپ پہلے ہی آپ کی پتلونیں گیلی ہو جائیں گی. ہائی ایٹم بم چل جائے گا، ادھر چل جائے گا، ادھر ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فائنینشلی تباہ ہو جائیں گے. ویسے ہی فائنینشیل تباہ کر دیں گے آپ کو، کیونکہ آپ کا بھی دھیان اللہ پہ نہیں ہے. اور اس طرح کے ستارہ شناسوں کو یہ ایجنسیوں نے چھوڑے ہوتے ہیں. ان کی جو پشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں نا، وہ انہیں پہلے بتایا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد یہ حکومت ہم نے اڑا دینی ہے، تم مارچ کا ٹائم دے دو. مارچ نہیں تو 9 اپریل تک ہو جاتا ہے. 1-2 تیر تکے ویسے بھی لگ جاتے ہیں. آپ نے سنا ہی کیوں؟ آپ ادھر کو گئے ہی کیوں؟ وہ اللہ کا نام لے کے بھی اگر کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس ایسا علم ہے، اچھی بات ہے، اس کا علم ہے، اچھی بات ہے. میں نے مثال بھی دی ہے کہ حضرت عمر کو آ کے کہا تھا اس یہودی نے کہ میرا علم ہے، اور اس کو اللہ نے دیا ہوا تھا علم. علم یہ موجود ہے بیٹا. لیکن اس ملک میں، اس دنیا میں اس وقت اس میڈیا کے دور میں یہ علم والے بھی بہت کم ہیں. باقی وہ پلانٹڈ لوگ ہی ہیں. جس طرح سپانسرڈ اسلام ہے، جس طرح پلانٹڈ اسلام ہے، میڈیا ایک آپ کو خاص پکچر دکھاتا ہے اور آپ مذمتیں شروع کر دیتے ہیں. کسی کو آپ غدار بنا دیتے ہیں، چند سال کے بعد وہ محب وطن ہو جاتا ہے. کسی کو آپ کرپٹ کر دیتے ہیں، پھر چند سال کے بعد وہ بہترین ہو جاتا ہے. یہ سارا کھیل پیچھے سے جو ماسٹرز ہیں وہ کٹ پتلیاں چلا رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ اسی تماشے کو دیکھتے دیکھتے اپنا خدا بھول گئے ہوئے ہیں. آپ کو نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کا نظام یاد ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب خلافت راستہ اور اللہ کا نظام لانے کے لیے جدوجہد کرتے کرتے، بولتے بولتے، تقریریں کرتے کرتے، جتنی بھی ان کی سکت تھی، ڈاکٹر تھے وہ بھی MBBS ڈاکٹر تھے، وہ لگے رہے. نظام تو نہیں ابھی تک قائم ہو سکا. آپ کی عدالتوں میں جو قوانین ہیں وہ برٹش انڈیا ایکٹ کے تحت ہیں. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو آپ کا اسلامی نظام کیوں نہیں ہے؟ آپ کس اللہ کو آوازیں دے رہے ہیں؟ آپ کس اللہ کے تانے مجھے مار رہے ہیں؟ کس اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی مدد کو نہیں آ رہا؟ کیا آپ اللہ کے نظام پہ ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں اللہ کے نظام پہ ہیں؟
یا ہمارے ملک میں ہم نے نام اسلامی جمہوریہ رکھا ہوا ہے 75 سالوں سے، کیا اسلام کے مطابق عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں؟ اگر چرچل سوال کر سکتا ہے اپنے سوتے اٹھ کے کہ جی جرمنی نے حملہ کر دیا، اس نے کہا ہماری عوام عدالتوں سے مطمئن ہے، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل، عوام وہ تو مطمئن ہے، عدالتوں کا اس میں کیا چکر ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم جنگ جیت جائیں گے، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے یہ حضرت عمر علیہ السلام سے سیکھا ہوا تھا، فلاں کوٹ سیکھی ہوئی تھی، یا حضرت علی کی کسی کوٹ سے سیکھا ہوا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ جہاں عدل ہوگا وہاں کفر بھی چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ کی خاطر نہ عدالتیں چلائیں، لیکن آپ ویسے انسانوں کو ایکول رائٹس دے دیں۔ عدالتیں کم از کم آپ کو ایکویلٹی پہ امیر اور غریب کے برابر فیصلہ کر رہی ہوں۔ آپ کو اللہ کی نہ بھی پہچان ہو، آپ اللہ کو بیوی بچوں والا بنا دیں، وہ آپ کی جو بھی مرضی ہے وہ اللہ آپ کو دیکھ لے گا، لیکن آپ اللہ کی زمین پہ جو اس کی مخلوق ہے اس کے ساتھ اپنی مقدور بار ایکویلٹی سے ڈیل کر رہے ہیں تو، اور اللہ کتنا سخت ہے عدل کے بارے میں، اس نے آپ کو 4 بیویوں کی اجازت دے دی ہے مردوں کو، مسلمان مردوں کو، لیکن ساتھ ہی عدل کی شرط لگا دی ہوئی ہے، اور کہا بھی ہوا ہے کہ اس کا مقصد 4 بیویاں کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ صرف لیئر نہ ہو، وہ شہوتیں نہ پوری کرنی ہو، وہ آپ کی کوئی ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں جیسے خدا نخواستہ فلسطین میں حالات ہیں، اس میں بھی عدل پھر لازم کر رہا ہے، وہ چاروں میں برابر کرو۔ 4 ایک ہی روٹی اسے ملی ہیں، 4 بیویاں اس کی، تو 4 ٹکڑے کریں ان کے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی ایک کہہ دے کہ نہیں نہیں 3 چھوڑ دیں گے، نہیں ایک تو کھا لے، اس کی زیادہ بری حالت ہے۔ یہ تو رہا ہے کہ جنگ کے اندر بھی پانی سے شہید جو ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، کوئی پانی پلا رہا ہے، آخر میں ویسے ہی کہہ رہا ہے پانی، اسے پلانے لگا ہے، دوسری آواز آ گئی ہے پانی کتنی، پہلے اس کو پلا دو۔ اس حال میں جس کو خدا یاد ہے وہ کہہ رہا ہے تیسرے کو پلا دے، یار ادھر سے اس کو پلا دے، پہلے اس کو پلا دے۔ یہ وہ پانی کا پیالہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، وہ پانی کا پیالہ پلانے والے کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے، چاروں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اور لوگ ہیں، ہم میں سے کتنوں کا یہ ظرف ہے؟ ہمارا تو یہی کام ہے کہ جناب ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، ہم تسبیحاں پڑھیں، اتنے 100 بار اتنے لاکھ بار پڑھیں، اور پھر بھی ہماری مرضی کا بیٹا نہیں پیدا ہوا تو کتنے رہ گیا اللہ؟ ہم اگر اللہ کو حاضر ناظر مان جائیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس کو جواب دینا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر ہم اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کا ضرور خیال کریں گے، ہمارے گھروں میں کم از کم انصاف ہوگا، ہم یتیموں کی مدد کریں گے، اس رمضان میں ہی کر لیں گے، بیواؤں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، جہاں نیکی کا موقع ملے گا اس کو لوٹ سیل سمجھیں گے، لیکن اس کو اتنے پیار اور خلوص سے کریں گے، اتنے پیار سے، اتنی خوبصورتی سے کریں گے کہ اگلے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ کریں گے آپ اپنے اللہ کے لیے، اللہ سے چھپ کے نہیں کر سکتے آپ، لیکن انسانوں کے سامنے نہ کریں۔ اس میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لٹیرے پھر آپ کے زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ تنگ ہوتے ہیں، نیکی کے کام میں بھی آپ کو زج کر دیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ساری دنیا کو آپ کھلا پلا نہیں سکتے، ہر ایک کی مدد نہیں کی، لیکن سب سے پہلے آپ کے قریبی عزیز، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ریوارڈنگ بھی وہ ہوگا، اور آپ جو بھی اللہ کے نام پہ دیں گے اس سے دگنا تگنا ادھر بھی مل جائے گا آپ کو۔ آپ کا مال کم نہیں ہوتا، آپ کا وقت کم نہیں ہوتا، آپ کے وقت میں برکت اس طرح پڑے گی۔ بیٹا آپ لوگ چلے جایا کرو گھر، میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا ہے نا، ہر بار آپ یہ وعدے کرتے ہو اور ہر بار آپ لوگوں سے ہوتا نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ آنکھیں کھول کے رکھو۔ جی اگلا سوال، یہ پچھلا سوال کا تھا، نیکی کیا ہے؟ یہی نہیں قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، ہاں قوم کو، اور وہ غیبی مدد نہیں آتی، اور غیبی مدد اللہ کی کیا ہے؟ آپ کی غیبی مدد، آپ جہاں اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے دل نرم کیے ہیں، اور آپ لوگوں کے دلوں میں حق کی پہچان، حق کے لیے نکلنا، حق کے لیے کھڑا ہونا، کم از کم غلط کو غلط کہنا، یہ آپ کے دلوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ یہ جو بار بار آپ لوگوں کی امید بن اور ٹوٹ رہی ہے، آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو آپ کو اللہ نے قوموں کی لیڈری کا اگر آپ کو شوق ہے، آپ دوبارہ خلافت عثمانیہ یا دور خلافت راشدہ میں جانا چاہتے ہیں،
وہ کہانی ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ بس چٹکی ایسے کر کے آپ کے لیے ایسے کر دے، پھر تو آپ بڑی جلدی قوم بنی اسرائیل کی طرح 3 دن میں منو سلوا کھا کے بھی آپ پھر جائیں گے. آپ کو امن والے شہروں میں بھی گھسیڑا جائے گا کہ حتہ تو ان کا ہے کہ داخل ہو جاؤ، تو آپ پھر بدتمیزی کریں گے. اللہ آپ کو سلولی پیار سے، یہ تطہیر کا عمل میں اسے کہوں گا. مبارکباد تو میں نے یہ دی تھی کہ مجھے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہرحال ہم میں سے جتنوں نے توبہ کی، میرا خدا گواہ ہے کہ جتنا آپ اللہ کی طرف چل رہے ہیں اللہ اس سے زیادہ آپ کی طرف آ رہا ہے. لیکن ابھی ہمارے دلوں میں بہت سے بت ہیں. ابھی ہمارے دلوں میں امریکہ کے ظالموں کے خوف ہیں، اپنی جان کے، مال کے، اولاد کے، جانوں کے خوف ہیں. اللہ کے لیے کھڑے ہونے کی ہمارے لیے، ہم نے کیا فلسطین کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ ہم اپنے لیے کھڑا ہو جائیں اتنی بڑی بات ہے. خدا نخواستہ آج وہ فلسطین والے حالات آپ کے ملک پہ کر دیتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جہاد کے لیے اپنے ملک کی خاطر تیار ہیں؟ خدا نخواستہ وہ وقت نہ آئے یہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سب سے پہلے تو لوگ اپنے ملک میں لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. میرے بچوں کو مل جائے، میں اکھاڑ کے لے جاؤں یہ چیز، یہاں سے دکان لوٹ لوں، یہ سبزی مال سارا کچھ میں اکٹھا کر لوں. سٹور پچھلے دنوں کووڈ کے ڈیز میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میجورٹی نے انسانوں والا سلوک کیا، تو اس ملک پہ بڑا خاص کرم ہوا. لیکن ایسے بھی تھے جنہوں نے دوائیاں بھی سٹور کر لیں. یاد ہے آپ کو کہ پیراسٹامول کا پتہ ہی کتنے کتنے کا بکا تھا؟ وہ ٹیکہ جو 2700 کا تھا وہ کتنے کتنے لاکھ کا بکا تھا. کیا جہاں میں پنپنے کی یہی باتیں؟ خدا کو ہمیں بلیم کر رہے ہیں. لیکن اب اگر آپ میں خوف خدا آ رہا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ان ڈالروں کو رکھنے کا اور ان ڈالروں کو پوجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصل عزت جو ہے وہ ہے جو اللہ کی نظر میں آپ کی ہے. آپ کی اپنی نظر میں جو ہے، آپ اگر خود خیر بنے ہوئے ہیں، اللہ آپ سے خیر کا کام لے رہا ہے، اور یہ سب اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ سوال جواب آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ نجومیوں سے نہیں اپنی قسمتوں کا حال پوچھتے. آپ کو اپنے رب کریم کا جب پتہ ہوتا ہے تو آپ کو اپنی قسمتوں کے حال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور جب وہ اتنے مشکل حالات میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور پوری دنیا کو دکھاتا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور کرپشن کو رب خود بے نقاب کرتا جا رہا ہے. جو مرضی ہپوکریسی ہے، جو مرضی پوری دنیا میں میڈیا کے تھرو جو مرضی منافقت پھیلائی جا رہی ہے، اس ملک کے بھی محافظ ایسے ہیں جو بہرحال شاید چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن اقبال نے ایویں نہیں کہا کہ گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ ہر جگہ پہ ہیں، صرف میں اور آپ ہی نہیں ہیں. وہ ہر محکمے میں اللہ کے بندے بھی موجود ہیں، اور ان کا توکل اپنے اللہ پہ ہی ہے. پھر اللہ کریم نے جب آپ کے دلوں کو، وہ دلوں کو جانچتا رہے گا جب تک آپ اس کی ناشکری سے باز آ جائیں گے. ناشکری میں نے کہا تھا نا، ناشکری جو ہے اس کو بہت سختی سے لیتا ہے. ناشکری ایک کفر ہے، تب ڈپریشن آتا ہے. تو شکر ہے کہ آپ لوگوں میں ڈپریشن نہیں ہے، اتنے مشکل حالات میں بھی ڈپریشن نہیں ہے، امید ہے. یہ بہت بڑی مبارکباد ہے آپ کو. آپ اپنے رب ہی کو دیکھ رہے ہیں جو ایک یقین ہے. اللہ امید نہیں ہے، یقین ہے. اور ساتھ آپ کو اس سے خیر کی امید ہے، اور ساتھ آپ کے ہاتھ اپنے گریبانوں پہ ہیں، اپنی غلطیوں پہ ہیں. اپنی غلطیوں پہ آپ نے شرمندہ ہونا شروع کیا ہے، آپ نے ماننا شروع کیا ہے، اپنی انا کے بت توڑنے شروع کیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے مردہ دل زندہ ہونا شروع ہوئے ہیں. آپ کو خود احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ انف از انف. ہم کدھر نکل گئے ہیں، ہم کہاں چلے گئے ہیں، کن کے کہنے پہ لگ گئے ہیں، کن سے ڈر رہے ہیں، کس کو بھول گئے ہیں. آپ ایک بار اس رب کے نام پہ کھڑے تو ہوں. آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس کے منکر کتنے بزدل ہوتے ہیں، لیکن جو اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود جب دنیا کی لہو و لعب میں اور دنیا کی شہوت میں اور ان دنیاوی خداؤں سے ڈر کے پھر اس کو بھولتے یا اس سے دور جاتے ہیں، اس کی
بڑی سخت پکڑ ہے. شان بے نیازی اس کی جو ہے آپ اس کو نہیں جانتے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پوری کی پوری دنیا اس کی منکر ہو جائے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پوری کی پوری دنیا اس کے آگے سجدے میں پڑی رہے, پوری ایمانداری سے بے ریا عبادت کرنا شروع ہو جائیں, ساری کائنات مسلمان ہو جائے, پوری کی پوری امت, میں کہتا ہوں پوری کائنات ہی مومن ہو جائے جی, بہترین, اللہ کو نہیں فرق پڑتا. زمین پہ آپ کے گناہ کا نام و نشان نہ رہے, نیکی کا ہی دور دورہ ہو, اللہ کو نہیں فرق پڑتا, بے نیاز ہے. اور یہ ہوگا ویسے تبھی اگر آپ اللہ کے لیے یہ کریں گے, پھر وہ خیر و برکت ہے. وہ دیے سے دیا جلتا ہے, وہ ابابیلوں کی ایک ایک کنکری بھی پتہ نہیں کیا بن جاتی ہے, آپ ہی ابابیل بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے جو دیا ہوا ہے اس پہ شکر نہیں کر رہے, نہ شکری کر رہے ہیں, یا غیر اللہ کے خوف میں مبتلا ہیں, یا غیر اللہ کے لالچ میں مبتلا ہیں, ٹھیک ہے, وہ بے نیاز ہے, اس سے بھی اسے فرق نہیں پڑتا. آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے, اس کی خاطر کرنا ہے, تو اس میں خیر و برکت وہ ڈالتا جائے گا. اس کا نظام ہے آٹومیٹک. اور وہ نیکیاں آپ نے انسانوں سے ہی کرنی ہے, اپنے بھائی بندوں سے, اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں سے کرنی ہے. ابھی آپ نے چند آوازیں سنی پچھلے کچھ مہینوں میں, ایک آدھ مہینے میں شاید, کچھ ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ سیٹ نہیں لینی, میں نے کرپشن والی سیٹ نہیں لینی, یا کسی نے دھڑلے سے کہہ دیا, بولا کہ نہیں ہم ہار چکے ہیں, یہ بندہ سچا ہے, یہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں, یہ ہم اس کے ساتھ ہیں. کچھ تو آوازیں بولی, کچھ لوگوں کے دل دہلے, کچھ لوگوں کو خدا یاد آیا. رب تعالیٰ جو ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے اور یہی کر رہا ہے. یہ جو سلو اینڈ سٹیڈی چینج ہے, ٹھیک ہے, یہی شاید آپ کے ارادے جو ادارے ہیں ان کے ارادوں کے ساتھ مثبت سوچ چلتی جائے گی تو تبدیلی آتی جائے گی. یہ رب کے اپنے کام ہیں. شاید ابھی بھی اس نے توبہ کا در یقیناً کھلا رکھا ہوا ہے, وہ رحمان ہے, لیکن اگر کوئی فرعون مسلسل ظلم در ظلم پہ آمادہ ہیں تو پھر وہ معاف نہیں کرتا ہوتا. وہ لیکن کسی مظلوم کی آہ سے ہی لے کے جاتا ہے, وہ مظلوم کی آہ ہی ہوتی ہے. لیکن اتنی جلدی اللہ کی ریت کو آواز نہ دیں, ٹھیک ہے. ہم سارے خود بہت ہی ظالم ہیں. ہم جتنی توبہ کرتے جائیں گے اسی کی طرف دیکھتے جائیں گے. وہ جانتا ہے, وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس کی پلاننگ جو ہے, بڑے بڑے انبیاء اور ان کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہائے اللہ کی مدد کہاں رہ گئی, بڑے بڑے سخت حالات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے پھر مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. جو اس کی تبدیلی ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ نظام وہ چلا رہا ہے, میں اور آپ نہیں چلا رہے. جی لاسٹ کویسچن, کتنا ٹائم ہو گیا؟ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ